الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ناظرین کرام، دادا کی وفات کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں چلے گئے تھے۔ ابو طالب نے اپنی پوری زندگی اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ بڑی محبت کی، آپ کو بہت پیار دیا، آپ کی وجہ سے دشمنیاں کیں، آپ کی وجہ سے دوستی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 15 برس ہوئی تو جنگ فجار پیش آئی۔ اس جنگ میں ایک طرف قریش اور ان کے ساتھی بنو کنانہ تھے اور دوسری طرف قیس ایلان تھے۔ قریش اور کنانہ کا کمانڈر حرب بن امیہ تھا۔ پہلے پہر کنانہ بن قیس کا پلہ بھاری تھا، لیکن دوپہر ہوتے قیس پر کنانہ کا پلہ بھاری ہو گیا۔ اسے حرب فجار اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں حرم اور حرام مہینے دونوں کی حرمت چاک کی گئی تھی۔ اس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے تھے اور اپنے چچاؤں کو تیر تھماتے تھے۔ اس جنگ کے بعد اسی حرمت والے مہینے ذی قعدہ میں حلف الفضول پیش آئی۔ چند قبائل قریش یعنی بنی ہاشم، بنو مطلب، بنی اسد بن عبد العزیٰ، بنی زہرہ بن کلاب اور بنی تیم بن مرہ نے اس کا اہتمام کیا۔ یہ لوگ عبداللہ بن جدعان تیمی کے مکان پر جمع ہوئے اور آپس میں عہد و پیمان کیا کہ مکہ میں جو بھی مظلوم نظر آئے گا، خواہ مکے کا رہنے والا ہو یا کہیں اور کا، یہ سب اس کی مدد اور حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں گے اور اس کا حق دلوا کر رہیں گے۔ اس اجتماع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے اور بعد میں شرف رسالت سے مشرف ہونے کے بعد فرمایا کرتے تھے، میں عبداللہ بن جدعان کے مکان پر ایک ایسے معاہدے میں شریک تھا کہ مجھے اس کے عوض سرخ اونٹ بھی پسند نہیں، اور اگر دور اسلام میں اس عہد و پیمان کے لیے مجھے بلایا جاتا تو میں لبیک کہتا۔ یہ معاہدہ پیش آنے کی وجہ یہ تھی کہ قبیلہ زبید کا ایک آدمی مکہ میں آیا اور عاص بن وائل نے اس سے کچھ مال خریدا، لیکن مال خریدنے کے بعد اس بندے کو اس کا حق دینے سے انکار کر دیا۔ اس نے اپنے حلیف قبائل کو آواز دی، لیکن کسی نے بھی اس کی آواز نہیں سنی۔ تو وہ جبل قبیس پہ چڑھا اور وہاں چڑھ کے اس نے کچھ اشعار پڑھے۔ زبیر بن عبد المطلب نے اس کی آواز سنی تو اس کا حق دلوانے کے لیے کوشش کی، اور اس کے نتیجے میں پھر یہ معاہدہ پیش آیا تھا۔ تمام لوگوں نے مل کے عاص بن وائل سے زبید کے آدمی کا حق ادا کروایا اور اس کے بعد یہ معاہدہ طے پایا۔ جوانی میں اللہ کے رسول علیہ السلام کا کوئی معین کام نہیں تھا، لیکن متواتر روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے۔ جب آپ کی عمر مبارک 25 سال ہوئی تو آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال تجارت لے کر شام تشریف لے گئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے قبیلے کی ایک معزز خاتون تھیں اور اپنا مال مزاربت کی صورت میں لوگوں کو دیا کرتی تھیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب شام گئے اور واپس تشریف لائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے غلام میسرہ نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی صفات اور آپ کی زندگی کی بہت ساری تعریفات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سامنے بیان فرمائیں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو وہ گوہر نایاب مل گیا جس کی انہیں ایک لمبے عرصے سے تلاش تھی۔ انہوں نے اپنی سہیلی نفیسہ بنت منبہ سے بات کی اور انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو یہ اطلاع دی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے چچاؤں سے بات کی تو آپ کے چچاؤں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا سے بات کی۔ وہ تیار ہو گئے اور اس طرح اللہ کے رسول علیہ السلام کے عقد میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آ گئیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حق مہر کے طور پہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو 20 اونٹ دیے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے بے انتہا محبت کی۔ جب تک آپ زندہ رہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے کسی بھی اور خاتون سے شادی نہیں کی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو ابراہیم کے علاوہ تمام اولاد اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے عطا فرمائی تھی۔ سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے، جن کی نسبت سے اللہ کے رسول علیہ السلام کو ابو القاسم کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد زینب رضی اللہ عنہا پیدا ہوئیں، پھر رقیہ، پھر ام کلثوم، پھر حضرت فاطمہ اور اس کے بعد عبداللہ پیدا ہوئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے تمام بچے
بچپن ہی میں انتقال کر گئے تھے۔ البتہ بچیاں بڑی ہوئیں، اسلام کا زمانہ پایا، اسلام قبول کیا اور ہجرت کی، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ تمام بچیاں اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی ہی میں انتقال کر گئی تھیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے انتقال کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا 6 ماہ کے بعد انتقال ہوا۔